الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ کل ہماری بات کر رہی تھی شیطان کے حوالے سے۔ امام راضی علامہ آلوسی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بنیاد وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور کل مضرات کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، شیطانی نقصانات، مضرات، خسارے، گمراہیاں، وساوس، شبہات، خواہشات کی طرف مائل کرنا۔ آج میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، ایک ہے منفعت، اس کے مقابلے میں ہے مضرت۔ منفعت کیا ہے اور مضرت کیا ہے؟ منفعت ہے تحصیل ما ہوا فی المستقبل، تحصیل ما ہوا فی المستقبل، آئندہ آنے والے زمانے میں نفع حاصل کرنا، یہ منفعت ہے۔ اور مضرت کیا ہے؟ تفویت ما فی الحال، جو کچھ حال میں ہے نا اس کا فوت کر دینا، ضائع کر دینا، یہ مضرت ہے۔ اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو یوں سمجھو، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے یا 1 لاکھ ہے، 1000 ہے، 100 ہے، یہ راس المال ہے، یہ ضائع ہو جائے یہ مضرت ہے۔ آگے آئندہ اس سے نفع مل جائے یہ منفعت ہے۔ تو نفع کا تعلق استقبال کے ساتھ ہے اور ضرر کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ اور پھر 2 چیزیں ہیں، ضرر کو ختم کرنا اور دوسرا نفع کو کھینچنا۔ تو دفع ضرر جو ہوتا ہے نا، وہ دفع ضرر جو ہوتا ہے نا وہ جلب نفع سے مقدم ہوتا ہے۔ یار ضرر نہ رہے، نفع آئے یا نہ آئے، کم از کم ضرر نہ رہے، کم از کم نفع آئے یا نہ آئے، تو یہ مقدم ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ میں دفع ضرر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آدمی مکان کی صفائی کرتا ہے، پھر اس میں ڈیکوریشن کا انتظام کرتا ہے، خوبصورتی کا انتظام کرتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دفع ضرر ہے۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جلب نفع ہے۔ اور راس المال کی مثال دی ہے کہ وہ میرا باقی رہے، اس ضرر سے میں بچ جاؤں کہ وہ ضائع ہو جائے اور پھر آگے مجھے نفع ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دفع ضرر ہے، دفع ضرر ہے، اس لیے اعوذ باللہ کو بسم اللہ پہ مقدم کیا۔ یہ قرآن مقدس کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، چیز بیچنے لگا ہے، 100 روپے کا اس میں نفع ہے، یہ نفع ہے نا۔ خبر آ گئی خدا نخواستہ کہ تیرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ ضرر ہے۔ تو آپ وہ تھوڑے سے نفع کے پیچھے اس ضرر کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ 100 روپے اس گاہک سے نہیں ملے گا، 10,000 لاکھ نہیں ملے گا، کسی اور سے مل جائے گا، ادھر گھر جل جائے گا۔ اس لیے دفع ضرر، خاص کر ضرر جب کثیر ہو تو آگے جو نفع ہے اس کے مقابلے میں
وہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. میرے خیال میں بات سمجھی ہے. تو اعوذ باللہ میں دفع ضرر ہے, آگے نفع کثیر ہے, قلیل ہے, آدمی اپنی محنت ہے. لیکن وہ تاجر کی مثال کے گھر میں آگ لگ رہی ہے تو پہلے آگ کو بجھائے پھر اپنا نفع حاصل کرے. تو اب میرے خیال میں اور بات آسان ہو گئی کہ اعوذ باللہ میں دفع ضرر ہے, ادھر نفع ہے, قلیل ہے یا کثیر ہے. دفع ضرر مقدم ہوتی ہے کس پہ؟ ایک اور بات سمجھ لے, یہ جو شیطان ہے نا, شیطان, اس کی جو مضرات ہے اس کی تفسیر میں چلے جائیں تو آدمی گن گن کے شمار کر کر کے پھر بھی کہے گا ابھی باقی ہے. لیکن اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں. شیطانی مضرات کی جو بنیاد ہے نا وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے نفسانی خواہشات, یہ اس کا ایک دروازہ ہے یا جال ہے جس کے ذریعے سے وہ دو چیزیں ہیں شیطانی حملہ کے لیے. یعنی شیطان جب انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے دو ہتھیار ہیں اس کے پاس, خواہشات اور شبہات. اس کو انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ کل کے سبق میں بیان کریں. اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ سن لیں, انشاءاللہ یہ پھر آ جائیں. محکمہ اغوا اور محکمہ اضلال, ذرا آپ کے لیے لفظ دلچسپ ہے. گمراہ کرنے کا محکمہ, راستے سے ہٹانے کا محکمہ, اس کا جو انچارج ہے, چیئرمین ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وہ شیطان ہے. گمراہ کرنا, خواہشات کا پجاری بنانا, شبہات کی کنووں میں ڈالنا, پھینکنا, اس کا انچارج مسٹر ابلیس ہے. یہ اس کا کام ہے. اور اس کی جتنی مضرات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نقصان دہ اغوا اور اضلال ہے. اور دوسرے نمبر پہ تفریق بین المومنین, مومنین کو آپس میں جدا کرنا, تفرقے بازیاں کرنا, ان کو جدا کرنا, یہ اس کا سب سے بڑا کام ہے. اور اس کا انچارج یہی لانا ہے. بات سمجھ آتی؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اس بات کو ذہن میں رکھ کے شیطان کے وساوس, شبہات اور خواہشات سے بچنا, پھر انشاءاللہ کامیابی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے ڈر کیا کہ رب کے پاس کھڑے ہونا ہے, حساب و کتاب دینا ہے. آج دنیا کا جج شاید رشوت خور, راشی, شاید وہ ناانصافی کرنے والا, اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ہم کتنا ڈرتے ہیں. ہم تو نہیں ڈرتے, میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. جب اللہ کے پاس جانا ہے جو علیم بذات الصدور ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے, لہ الکبریاء فی السماوات والارض ہے, للہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے, لہ ملک السماوات والارض ہے, خالق کل شے, رازق کل شے, خالق کل شے. سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اس کے پاس جانا ہے, کھڑے ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور پھر نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا. اللہ کے سامنے جا کے ہر چیز کا حساب و کتاب دے.
نفسانی خواہشات پہ کنٹرول، گناہ کو جی چاہتا ہے پھر کرنے پہ قادر ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس لیے اس کے اغوا، اضلال اور تصویر اور مزین کرنے برے اعمال سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ مومنین کے درمیان تفریق یہ شیطان کا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج یہود و نصارہ اہل ایمان اہل اسلام کے درمیان مختلف طریقوں سے تفریق ڈال رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا چیئرمین اور انچارج وہ شیطان ہے، اور ایسے کرنے والے شیطان کے پجاری ہیں۔ تو یہود و نصارہ شیطان کے پجاری ہیں، ہمارے درمیان تفریق ڈال رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بات تھی بہت ضروری تھی۔ دوسری بات سن لیں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ لا يقبل التملک والرشوہ، یہ لعنتی خوشامد کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ خوشامد کو اس کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، رشوت کو اس کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، ایسا دشمن۔ اصل حضرت سمجھانا چاہتے ہیں کہ عام دشمن کی ہوتا ہے، آدمی حکمت عملی کر کے کچھ خوشامد کرے، آدمی اس کی ضرر سے بچ جاتا ہے۔ چلو دشمن ہے، رشوت دی، بچ جاتا ہے۔ یہ ایسا ملعون ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھا رہا ہوں کہ لا یقبل التملک، لا یقبل التملک والرشوہ، نہ یہ خوشامد کو قبول کرتا ہے اور نہ رشوت کو قبول کرتا ہے۔ اس کی خوشامد اور رشوت یہی ہے کہ انسان ایمانیات سے فارغ ہو جائے، معاذ اللہ، طاعات سے فارغ ہو جائے، خسارات نہ کرے، گناہوں کا مرتکب ہو جائے، اس کا یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو عدو، یہ دشمن ہے، لا یقبل التملک والرشوہ، نہ خوشامد قبول کرتا ہے نہ رشوت۔ اس کی سب سے بڑی خوشامد اور رشوت یہ ہے کہ آدمی ایمان سے فارغ ہو جائے، اعاذنا اللہ من۔ پھر ایک اور چیز سمجھ لیں، دشمن دو قسم کے ہیں مولانا عمران، ایک ہوتا ہے محسوس، ایک ہوتا ہے غیر محسوس۔ محسوس یہ کہ یہ دشمن ہے جی سامنے نظر آ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس سے بچنا بڑا آسان ہوتا ہے، کتا ہے اور کوئی درندہ ہے اور کوئی انسانی دشمن ہے، کوئی بھی، اس سے بچنا مولا یعقوب بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غیر محسوس، غیر مری، یہ شیطان خطرناک ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا، یہ نظر نہیں آتا۔ اگر اس پہ دلیل چاہیے، انہو یراکم، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ اور غیر محسوس دشمن کا ضرر اور خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، عدو مبین، ہمارے بابا آدم اور حضرت حوا ان کا دشمن ہے، جنت سے نکالنے کا سبب بنے، لیکن غیر محسوس ہے، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اور آدمی بچتا ہے اللہ کی منع میں آ جائے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت میں سب سے پہلے یہ بنیاد بلانا ہے اور اس کو مقدم کرنا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جو آدمی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد 7 دفعہ، یا کوئی دشمن بہت زیادہ پریشان کرے تو پھر اس کا ایک خاص طریقہ ہے اس وظیفہ پڑھنے کا، اللہ ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ بھی ہے، وہ اسی معنی میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
اس میں انسان اور شیطان، جنات، ہر قسم کی دشمنی اور ضرر سے بچنا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جامع معنی یہ ہے جو قرآن کی تلاوت سے پہلے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معلوم ہوا قرآن سے تعلق بنے گا جب شیطان سے دور ہو گئے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا جب شیطان کے پجاری بن جائیں گے، اس کا نقصان۔ ایک آدمی قرآن سیکھتا ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کی بلا میں نہیں آیا ہے، اعوذ باللہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک آدمی پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، وہ سمجھے اعوذ باللہ کی برکات مجھے نصیب ہو گئی ہے، اعوذ باللہ کی برکات مجھے نصیب ہو گئی ہے، رحمتیں مجھے نصیب ہو گئی ہیں۔ جی اس لیے جب یہ چیز ہوگی کہ قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا تو اعوذ باللہ کی برکات نصیب۔ اور خدا نخواستہ شیطان قرآن پڑھنے نہیں دے رہا یا سمجھنے نہیں دے رہا، جو سمجھا سکتے ہیں ان کے قریب نہیں جانے دے رہا۔ علماء اولیاء سے محبت اور تعلق نہیں ہے، پھر سمجھے وہ اعوذ باللہ دل سے نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں اور پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاری اسماعیل میرا وفادار شاگرد ہے، جانتا ہے مجھے، میں اسے جانتا ہوں، مجھے ماتحت الاسباب کوئی سبق کام کہے تو انشاءاللہ مجھ سے ہو سکا تو میں کروں گا۔ ایک آدمی مجھے جانتا ہی راستے سے گزر رہا ہے، بہت بڑا مطالبہ کر دیتے ہیں، میں اسے جانتا ہی نہیں، میرا تعلق ہی نہیں، میں کیسے اس کا ساتھ دوں گا؟ تو رب کے ساتھ جب تعلق ہوگا باللہ 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 معلّہ اب اعوذ کہنے کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ آگے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے یہ مبادی تفسیر کے حوالے سے اور ابتدائی باتیں ہیں، اللہ انتہائی تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تیرے بہت بڑے احسان ہیں ہم پہ، یہ مندر کے حوالے سے جو ہم نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں مندر اس کی تعبیر بند ہو گئی ہے، یہ اللہ تیرے فضل سے ہے، علماء کی تحریک ہے، علماء کی محنت ہے۔ اللہ ایسے شیطانی اڈے، شرک و کفر کے اڈے، اغوا و اضلال کے اڈے آئندہ بھی اللہ ان کو برباد فرما، کبھی کو آباد۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہم دین کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں تیری رحمت کے ساتھ، اللہ اس میں ترقی آئے، کبھی تنزل نہ آئے، آمین یا رب